دوسرا اعتراض جو اس سے بھی بڑا جرم کیا وہ کیا کیا؟ خدا کے وجود ہی کا انکار کیا، کیونکہ خدا کو مانیں گے تو پھر آگے مسائل کھڑے ہوں گے. وہ خدا کیا چاہتا ہے، اس خدا کے احسانات کیا ہیں. جب خدا کو مانیں گے تو ماننا پڑے گا یہ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں. پہلے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا، بچوں کو بتایا جاتا تھا دیکھو بیٹا اللہ نے آنکھیں دی، بچہ مان لیتا بھائی اللہ نے دی ہیں تو بیٹا غلط استعمال نہیں کرنا. اچھا ابو ٹھیک ہے. وہ ایک آدمی کے بات لمبی ہو جائے گی، بات کو سمیٹ رہا ہوں میں، بڑے دلچسپ بات کی، لیکن پھر الگ سے کبھی موقع ملے گا سمجھائیں گے انشاءاللہ. ایک خاتون کا شوہر مر گیا تو روتے روتے کہہ رہی ہائے ہائے میرے میاں بہت اچھے تھے، کبھی کسی خاتون کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا ٹکٹی کی بات کے دیکھا. تو جو ہے بچے کو ہم سمجھاتے ہیں اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نعمتیں، یہ مت کرو. اللہ نے چوری کو حرام قرار دیا، بڑوں سے بد کلامی کو حرام قرار دیا، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. تو بچہ اگر وہ گناہ کرتا بھی ہے بڑے ہو کر ایک احساس جرم تو ہوتا ہے نا. لیکن انسانیت نے کیا ظلم کیا، انہوں نے کہا اللہ کو سوسائٹی سے نکالو. سارے مسائل کہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں؟ گاڈ کی وجہ سے کھڑے ہو رہے ہیں سارے مسائل. اب نکالیں کیسے؟ نکالنا آسان نہیں ہے. پھر آنکھیں کس نے دی بھائی؟ یہ زبان کس نے دی؟ یہ ناک کس نے دی؟ کان کس نے دیے؟ ماں کی چھاتیوں میں دودھ کون پیدا کرتا ہے؟ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر. اللہ کہتے ہیں اس انار کو دیکھو، مٹی پانی گوبر کے ملاپ سے ایک انار پیدا ہوتا ہے، اس کے پھلنے پھولنے کے منظر کو تو دیکھو. انار سرخ ہوتا ہے، کیسا بہترین رس اس کے اندر، اور دانے کیسی خوبصورت پیکنگ میں اور مختلف پرتوں میں. ایسا نہیں کہ ٹیڑے میڑے دانے، نہ ایک بڑی خوب انگور کے گچھے دیکھو، کیلے کے گچھے دیکھو، سیب کے اوپر کی پرت دیکھو، اور پھر اس بیج کے اندر سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہوئے ہوئے ہیں بھائی. آپ نے بیج زمین میں ڈالا، اس بیج سے ایک پودا نکلا، اس سے بیل نکلی، اس سے پھول نکلے، پھول تتلیوں کو اٹریکٹ کریں گے، نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوگا، اس کے بعد پھل پیدا ہوگا، پھل بڑا ہوگا، پھر وہ آپ کھائیں گے، اس کے اندر وہی بیج ہر بیج میں یہی پروسیس اس کے اندر انسٹال ہوا ہوگا. تو اتنی ساری چیزیں کہاں؟ تبھی تو قرآن کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کس چیز کا انکار کرو گے بھائی؟ انسان نے ایک فارمولا نکالا کہ سب کا ایک ہی دفعہ میں کر دو انکار. ایک ایک کو بولنا کہ نہیں خربوزہ بھی خود بخود بنا ہے، انار بھی خود بخود بنا ہے، آنکھیں بھی خود بخود بنی ہے، ناک بھی خود بخود بنی ہے. اس میں ٹائم ضائع ہوگا، اس میں کیا، اور اس کو ثابت کرنا بھی بہت مشکل ہے. تو انسان نے ایک فارمولا نکالا، اسے بولا ایکچولی ہوا ایسا تھا کہ ونس اپون اے ٹائم ایک دھماکہ ہوا تھا. اس دھماکے کے نتیجے میں سورج چاند ستارے اور سیارے جھن 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 بن کے. اب جب پوچھا گیا اتنا خاندانی دھماکہ، کراچی میں دھماکے سنے ہوں گے کراچی والوں نے، کیا خیال ہے؟ آج تک کبھی ایسا ہوا کہ الٹی کرسی سیدھی ہوئی اس دھماکے سے؟ سیدھی کرسیاں الٹی تو بہت دیکھی ہیں، الٹی کرسی ہم نے سیدھی نہیں دیکھی. ہم نے مان لیا سائنسدان کہہ رہے ہیں ہوا ہوگا دھماکہ. ہم نے کہا بھائی یہ ہوا نہیں ہے، کیا گیا ہے. بگ بینگ تھیوری کو ہم مانتے ہیں، ہوا نہیں ہے. یہ اتنا خاندانی دھماکہ یہ ایک عام کسی مخلوق کا کام نہیں ہے، یہ اس ذات کا کام ہے کہ جو ایسی کیلکولیشن کے ساتھ دھماکہ کر رہی ہے جس کیلکولیشن کے نتیجے میں سورج چاند ستارے کہکشائیں وجود میں، اور زمین پھر سورج سے الگ ہو کر 23 ڈگری پہ جھک بھی رہی ہے، جس سے موسم بن رہے ہیں، اور جناب وہ پھر سورج کے گرد گھوم بھی رہی ہے اور اسے خاص کیلکولیشن کے ساتھ گھوم رہی ہے. یہ دھماکہ ہوا نہیں ہے، یہ دھماکہ آرڈر پہ کیا گیا ہے. دھماکے کا تو یہ جواب ہو گیا. پھر انہوں نے کہا انسان کیسے آیا؟ ایکچولی انسان، اب ہم یہ کہیں کہ آنکھ بھی خود بنی ہے، نہیں، ایک سیل وجود میں آیا تھا اتفاق سے.
کیسے آ گیا؟ سیل کی جو ترکیب ہے وہ اتنی پیچیدہ ہے، وہ تو کروڑوں سال میں وجود میں نہیں آ سکتی. سائنسدان کہتے ہیں کروڑوں کون کہہ رہے ہیں، اربوں سال کہہ رہے ہیں. اربوں سال میں ایسا لا آف چانس کی ایک ہوتی ہے نا، بائی چانس بھی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو بائی چانس کروڑوں سال میں ایک سیل وجود میں آ گیا جس میں زندگی کی ابتدا ہوئی ہے. ابے اس میں زندگی کہاں سے آئی؟ بے جان چیز وجود میں آ سکتی ہے نا، اس میں حیات کیسے پڑ گئی؟ کہہ رہے لا آف چانس کے تحت کھربوں سال میں جب کھربوں خلیوں کے ساتھ ایسا ہوگا تو ایک آدھ سیل ایسا بھی ہو سکتا ہے. کھربوں بھی نہیں، چلو کھرب کو کھرب سے ضرب دے دو. کون ماضی میں جا کے دیکھ رہا ہے کہ کتنے کھرب سال لگے؟ اچھا ایک سیل وجود میں آ گیا. پھر کیا ہوا یار؟ پھر نسان جمشید کہاں سے؟ مجھے جمشید کا بتاؤ، جمشید کیسے بنا؟ کیونکہ میں تو جمشید کو دیکھ رہا ہوں، اس کی دو آنکھیں اور اس سے زبردست ایڈجسٹمنٹ. یعنی ایسے ہی نہیں ہو گیا. یہی تو بات ہے، مولویوں کو سائنس وائنس کا تو پتا ہے ہی نہیں. یہ مولوڑے کیا بتائیں گے ہمیں سائنس کا؟ ڈارون پڑھا ہوتا ہے انہوں نے کم بختوں نے. جاؤ اس پہ مقالے لکھے جا رہے ہیں، بڑے بڑے اس پہ پروفیسر ہیں جو ڈارون کی تھیوری پہ ورک کر رہے ہیں، اور ایکچولی انہوں نے یہ مولویوں کو کیا، ان کو تو ABCD مشکل سے یاد ہوتی ہے. او بھائی ڈارون کی تھیوری پہ رد کرنے کے لیے ڈارون کی تھیوری پڑھنا نہیں، کھوپڑی کا ہونا ضروری ہے. بائی چانس کوئی روبوٹ آج تک وجود میں نہیں آیا ہے. جمشید، مجھے جمشید کا جواب چاہیے، جمشید کیسے بنا؟ وہ روبوٹ جو بے جان ہے وہ نہیں کھربوں سال میں وجود میں آ سکتا. زندہ چلتا پھرتا انسان، پھر پودے، خربوزے کے اندر بیج میں یہ سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی کیسے انسٹال ہو گئے کہ اس کو زمین میں ڈالو تو پہلے بیل نکلے گی، اس کے ایک ٹائم کے بعد پھول نکلے گا. وہ پھول ہی کیوں نکل رہا ہے؟ اس کو پتا ہے تتلیوں کو ٹریک کرنا ہے تاکہ نر مادہ کا ملاپ ہو، پھر پھل پیدا ہو، پھر اس پھل کے اندر دوبارہ سے بیج. کھربوں کیا، کھربوں کو کھرب سال سے آپ ملٹی پلائی کر دیں، 100 دفعہ ہی عمل کریں، خربوزہ وجود میں نہیں آئے گا. جب خربوزہ نہیں آ سکتا تو انسان کہاں سے آ سکتا ہے وجود میں؟ اس لیے پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، پھینکنے پر پابندی اللہ کی طرف سے. اس لیے جو ڈارون کی تھیوری کی بیس پہ خدا کے منکر ہیں، گورنمنٹ ان کو سزا نہیں دے گی. ان کو سزا کون دے گا؟ وہ خدا دے گا جس نے بنایا ہے. مولوی کا کام ہے خدا کا پیغام آپ تک پہنچا دینا، علماء کا کام، پیغمبروں کا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا. باقی آگے اس کو آپ اس اللہ کے عذاب سے ڈریں یا نہ ڈریں، یہ علماء کا کام نہیں ہے. آپ مذاق اڑاتے رہے، مولویوں کو کیا پتا سائنس کا. میں دیکھتا ہوتے نیچے کمنٹس میرے بارے میں آئے ہوتے ہیں، ان کو سائنس کے، ان کو ڈارون کا پتا ہے، ڈارون کی اسپیلنگ آتی ہے ان کو. اور بھائی ہمیں اسپیلنگ آئے نہ آئے، ہمیں یہ پتا ہے جمشید خود بخود نہیں بن سکتا. ہم دیسی لوگ ہیں، دیسی سٹائل میں بات کرتے ہیں. نہیں ہو سکتا یہ آٹومیٹیکلی. اتنا لا آف چانس کے تحت ایسا ہوا ہے. اور کمال کی بات ہے ڈارون کے تحت ارتقاء کرتے کرتے ہم اینڈنگ پوائنٹ پہ ہی سب کچھ مل رہا ہے. یعنی جو جانور ایوالو ہو کے جہاں پہنچا ہے نا، اس کی انتہا بھی یہی ہے. تو ہم آخری اسٹیشن پہ کیوں کھڑے ہوئے؟ تھوڑا پہلے پیدا ہو جاتے، کچھ چیزوں کو بھی مزید ایوالو ہوتے ہوئے دیکھ لیتے. نہیں ہے سمجھ میں. مثال کے ساتھ شہد کی مکھی، سائنسدان کہیں گے، قرآن کہتا ہے میں نے بنائی. اوحا ربک الی النحل، تیرے رب نے مکھی کو بنایا اور مکھی کی چھوٹی سی کھوپڑی میں ایک سافٹ ویئر ڈال دیا وحی کی. اس کو سکھایا ایسے چھتا بنانا ہے، ایسے ملکہ مکھی، مزدور مکھی، یہاں سے پھولوں کا رس تو نے چوسنا ہے، اور اس طرح سے تو نے بائی ایئر سفر کر رہا ہے، اپنے چھتے تک پہنچنا ہے، اس طرح سے تو نے شہد تیار کرنا ہے. اللہ کے پاس جواب آسان ہے کہ یہ کس نے سکھایا ہے؟ اللہ. جو خدا کے منکر ہیں ان کو بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. ان سے پوچھو شہد کی مکھی کیسے وجود میں آئی؟ جمشید تو چھوڑ، تجھے جمشید کا نام اچھا نہیں لگتا تو بتا مکھی کیسے وجود میں آئی. مکھی کے بارے میں پھینکنا، وہیں سے جو پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، وہیں سے کہہ رہے ایکچولی ایسا ہوا تھا.
کہ یوں ہوا تھا پھر کیا ہوا تھا. وہ ایک بڑا زبردست پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کاش میری قسمت میں ہوتا میں خریدتا ایک کھوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. ایکچولی کر کے کچھ بھی پھینکتے رہو. تو وہ تو کیا کیا پھینکتے ہیں, وہ تو مختلف تھیوریز ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے کچھ نہیں لاتا ہے, کوئی تیسرا لاتا ہے. قرآن کہتا ہے وہ میں نے بنایا نا, مجھ سے پوچھو یار کیسے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے. یہ میں نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے بنایا تاکہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ یہ آٹومیٹکلی خود بخود بنے. اتنی ٹیکنیکل مشینیں خود بخود ایوالو ہو کے بھی نہیں بنتی ہیں. تو اب کیا تھوڑی بہت تبدیلی تو آتی ہے انوائرمنٹ کو چینج کے, وہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ کچھ چیزیں انسان میں چینجیبل اللہ نے رکھی ہیں. کسی علاقے میں جاتا ہے, سرد علاقوں میں زیادہ رہے گا تو 8-10 نسلوں کے بعد جا کے اس میں ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ سردی کو برداشت کر پائے. یہ تو انسانی بقا کے لیے اتنا ایوالو ہونا تو ضروری ہے. اتنا ایوالو ہونا کہ آنکھ نہیں تھی آنکھ نکل کے آ گئی, ناک نکل کے آ گئی, یہ نہیں ہو سکتا بھائی. پورے پارٹس بننا شروع ہو گئے. تو اب کیا مسئلہ ہے, شہد کی مکھی جو قدرت نے اس کو جیسا بنانا تھا نا اس کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. وہ اس سے زیادہ اچھی بن نہیں سکتی. ہر جانور کو جیسا ہونا, اس کی چونچ جیسی ہونی چاہیے, اس میں سونے کی حص جیسی ہونی چاہیے, جو بھی اس کے لیے ضروری تھی. تبھی قرآن کہتا ہے احسن کل شیء خلقہ, ہر چیز کو بہترین انداز سے اس نے بنایا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا نا رب کون ہے کیا ہے, بڑا گھننا بن گیا تھا جیسے پتہ ہی نہیں خدا کے بارے میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس نے ہر چیز کو بہترین بنایا پھر اس کو نیچر کے ٹریک پہ چلا. ہر جانور اپنی نیچر کے راستے پہ چل رہا ہے, اس کو ایک خاص نیچر دی گئی ہے, اس ٹریک سے ہٹتا نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آٹومیٹیکلی سب کچھ ہوتا تو ایک خاص ٹریک پہ جو اس کے لیے سوٹیبل ہے. یہ بہت اہم لفظ ہے. اتفاق سے جو چیز ہوتی ہے جس ٹریک پہ انسان چلتا ہے وہ سوٹیبل ٹریک نہیں ہوتا. سوٹیبل ٹریک باقاعدہ ارادے سے چلا جاتا ہے یا کوئی چلاتا ہے. دیکھو بچہ اپنے ارادے سے اسکول نہیں جاتا, اس کو نہیں پتا اسکول کا راستہ کیا ہے. ماں بچے کو اسکول کی وین میں خود بٹھاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا بچہ باہر نکلے اس کو پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے, کسی بھی وین میں چڑھ گیا تو اتفاق سے وہ وین اس کے اسکول ہی آ رہی تھی. کیا خیال ہے بھائی, ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اور جب آدمی سمجھدار ہو جاتا ہے تو اپنی کھوپڑی استعمال کرتا ہے کہ میں نے کس ٹریک پہ جانا ہے کس ٹریک پہ نہیں جانا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ ہر جانور کو بنایا اور اس کو اس کے جو فطری ٹریک تھا اس پہ اس نے چلا دیا. جانور تو نہیں چل سکتا, اس میں اتنی سمجھ تھوڑی ہے. بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے. کس نے سکھایا؟ ابھی تو پہلا دن ہے, کوئی اسکول کوئی انسٹیٹیوٹ کچھ بھی نہیں, پہلا دن ہے اور تھنوں کی طرف لپکنا شروع ہو گیا. یہ وہ ٹریک کون سا ٹریک ہے؟ یہ اس کی نیچر کا ٹریک ہے. اس پہ کسی نے اس بکری کے بچے کو چلایا, ماں نے نہیں چلایا. ماں کو تو ابھی سکھانے کا ٹائم ہی نہیں ملا ہے. خرگوش کی مادہ جب بچے دیتی ہے پہلی دفعہ بھی جب دے گی نا تو اپنے ساری باڈی کے بال نوچ کے زمین پہ کارپٹ کی طرف بچھا دیتی ہے, اس پہ بچے جنتی ہے. وہ یہ کس نے سکھایا میرے بھائی؟ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. میں تو مرغیاں پالتا ہوں, کبھی آپ خوشبو لگا کے آؤ, آپ کو دکھاؤں گا میں مرغیاں. خوشبو ہدیہ لے کے نہیں آؤ, خوشبو لگا کے آ جائے کرو. خوشبو انسان اپنی مرضی کی استعمال کرتا ہے. لوگ مجھے ڈبے بھر بھر کے بیچارے محبت میں دے رہے ہوتے ہیں خوشبو, اور ساری پارسل کرتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے لیے سلیکٹڈ خوشبو میں خود ہی لیتا ہوں, وہ میں استعمال کرتا ہوں. تو خوشبویں آپ محبت کی قدر کرنی چاہیے انسان کو, لیکن یہ ذہن میں رکھو ہمارے پاس خوشبو کے پارسل کرنے کا کبھی کبھار تو نیت خراب ہوتی ہے, بزنس شروع کر دو, لیکن وہ زیادہ ہو جائے گی. وہ برا لگتا ہے, وہ برا لگتا ہے کہ ہدیوں کے پرفیوم آ رہے ہیں اور آدمی مارکیٹ میں بیچنا شروع کرتے ہیں. تھوڑا سا ویسے بغیرت بن جائے تو بہت فائدے ہیں.
ایک آدمی نے کہا نا رشتہ ہے تمہارے لیے لیکن گھر داماد بننا پڑے گا اور سسرال کے خرچوں پہ پلنا پڑے گا. اس نے کہا گھر داماد بے غیرتی بے شرمی قبول ہے. جب اس نے فائدے سوچے نا اس نے کہا بے غیرتی بے شرمی تو لیکن فائدے کیا ہے یار, سسرال کے خرچوں خیر. تو بھائی یہ خود بخود نہیں ہے, یہ کس کے احسانات ہیں؟ اللہ کے احسانات. اس نے بنایا ہے. تو جانور کی میں مثال دے رہا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تو بڑا گھننا بن رہا ہے کہ رب کون ہے. فرعون بھی ایتھیسٹ تھا, خدا کا منکر تھا, وہ بھی خدا کا منکر ہو گیا تو کوئی خدا نہیں معاذ اللہ. تو پھر پوچھتا تھا کون ہے کہاں ہے, پھر فضول باتیں کرتا تھا. سیڑھیاں لگاؤ اپنے, اس نے وزیر سے کہا کہ موسیٰ کہہ رہے ہیں آسمانوں میں کوئی خدا ہے تو ذرا سیڑھیاں لگا کے ہم چڑھتے دیکھ کے آتے ہیں کہاں ہیں. اس طرح کی باتیں. تو آج کل بھی ایتھیسٹ لوگ نا اسلام پہ اس طرح کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ اڑاتے رہو مذاق, ہم تو آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں بھائی کہ آپ اس رب پہ ایمان لے آؤ جس نے بنایا ہے اور اس کے احسانات مانو, اور پھر کوئی غلطی ہوتی ہے توبہ کرو. ہمارا رب سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اسلام نے ہمیں رب کا یہ بھی بتایا کہ رب ہے, یہ بھی بتایا کہ صرف ایک ہے, اور اس کی صفات کیا یہ بھی بتا دی. اگر ہمیں صفات پتہ نہ چلتی, مثال کے طور پر ہمیں پتہ چلتا کوئی خدا ہے لیکن بڑا ظالم جابر قسم کا ہے. دنیا میں بادشاہ ظالم جابر بھی ہوتے ہیں, یا وہ ہم اگر اس کی نافرمانی کریں گے چھوڑے گا ہی نہیں وہ, تو ہم مایوس ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے. اس خدا نے بتایا مجھ پر ایمان لے کر آؤ. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, بس یہ آخری آیت پڑھ کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. قرآن میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے سب سے مزے کی آیت کون سی ہے, یا کسی بھی تھوڑا سا ایمان والے سے پوچھے تو وہ کہے گا یہ آیت سب سے مزے کی ہے. قرآن سب سے مزے کی آیت کون سی ہے؟ دیکھو قرآن میں آیتیں بھی ہیں, جو یہ جرم کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی, یہ جرم کرے گا یہ سزا ملے گی, یہ بھی ہے. جہنم کی وعیدیں بھی ہیں, جنت کے باغات کا تذکرہ بھی ہے. ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا, بدعتی مولوی تھے, مولانا ایسے ہوتے نہیں ہیں لیکن دونوں طرح کے مولانا مارکیٹ میں چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے نانا بھی مولوی تھے, صحیح والے مولوی تھے, غلط نہیں تھے. وہ قصے سنایا کرتے تھے بدعتی مولویوں کے جو کھاؤ پیو کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا تو کہیں سے دعوت آئی کسی کے میت پہ بریانی شریانی کی نا, تو انہوں نے کہا مولوی صاحب تو مر گئے, چلو ان کے بچوں کو بلا لیتے ہیں. تو بچوں کو انوائٹ کیا, اب ہمارے یہاں میت کا کھانا ہے, آپ آ جائیں. آپ کے والد صاحب آ کے کھایا کرتے تھے, ان کی سنت زندہ کریں. تو بیوہ نے کہا اپنے بچوں سے دیکھو اپنے باپ کی روح کو تکلیف نہ پہنچانا, فل طبیعت سے کھا کے آنا جیسے تمہارے باپ کھایا کرتا تھا. ایسا نہ ہو کہ تھوڑا کھاؤ تمہارے باپ کی روح کو اذیت ہوگی کہ میرے بیٹے میری سنت زندہ نہیں رکھے. تو بچے گئے, ان کو ماں کی وصیت یاد آتی تھی, کھائے جا رہے ہیں. پھر جب پیٹ بھر گیا پھر ماں کی وصیت, اتنا کھا لیا کہ اب چلا نہیں جا رہا. میرے نانا سنایا کرتے تھے, اللہ مغفرت فرمائے, جو خوش مزاج ہوتے ہیں ان کی عمریں اکثر لمبی ہوتی ہیں. وہ بڑے خوش مزاج تھے تو 99 سال میں فوت ہوئے. تو اور نانا کے والد 120 سال میں فوت ہوئے. ان سب میں قدر مشترک پتہ ہے کیا تھی؟ خوش مزاج. اس لیے میں کہہ رہا ہوں سسٹم کے تحت انتخابات ہوں یا سسٹم کے تحت, جو کر سکتے ہو وہ ضرور کرو. ٹینشن لینے کی ضرورت, ٹینشن سے ڈپریشن ہوتی ہے اور نفرتیں پھیلتی ہیں. سب صحیح ہے, یعنی سب صحیح کا مطلب یہ نہیں کہ جو غلط ہے اس کو پروموٹ کرو آپ, لیکن ٹینشن لینے میں آپ یہ سمجھو کہ یار بہت دنیا میں صحیح بھی ہوگا غلط بھی ہوگا. اور کچھ بہت ساری معلومات ایسی ہوتی ہیں ہمیں ہوتی نہیں ہے, بہت ساری. جب آپ ڈیپ میں جاؤ گے بہت کچھ کھلتا ہے.
اور کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں، ہم اور آپ یہاں بیٹھ کے یوٹیوب اور فیس بک پہ تجزیے کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ ڈیپ میں جاؤ گے تو کہانی کچھ اور ہی نکل رہی ہوتی ہے. اس لیے بہت زیادہ اپنی رائے پر اصرار بھی نہ کیا کرو. جو آپ سمجھ رہے وہ حرف آخر ہے، ممکن ہے آپ غلط ہو، یہ بھی ممکن. تو بہت کچھ الگ بھی ہوتا ہے. ہم جس کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ صحیح نکلتا ہے، جس کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ غلط نکلتا ہے. تو رائے دو ضرور، مگر اتنے کانفیڈنٹلی کہ اس پہ اڑ جانا ایمان کا حصہ بنا دینا یہ نہیں ہے. اس میں تھوڑی سی لچک رکھو. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کسی سے محبت کرو اتنی کہ پیچھے واپسی کا راستہ بھی رہے آپ کے پاس، اور کسی سے نفرت کرو تو اتنی کہ اس سے عقیدت کا راستہ بھی تھوڑا سا باقی رہے. جس بیس میں محبت کی تھی تو اگر آپ کو پتا چل جائے کہ یہ بیس غلط تھی تو آپ بے ہوش ہو کے ہلاک نہ ہو جاؤ. بعض لوگ کسی بزرگ سے عقیدت رکھ لیتے ہیں نا، بہت زیادہ پہنچے ہوئے نیک ہیں، چند بیانات سن لی ان کے بہت نیک ہیں، اور پھر وہ اتنا عقیدت کے بعد دو نمبر نکلے تو وہ اسلام سے ہی مرتد ہو جاتے ہیں. تو بھائی عقیدت اعتدال سے کرتے کہ یار انسان ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. پہلے اعتدال سے ہوتی تو پھر واپسی کا آپشن. ہم لوگ بعض دفعہ کسی کی عقیدت یا نفرت میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنے لیے واپسی کا راستہ بند کر دیتے ہیں. سب پاکستان میں تھوڑے تھوڑے غلط بھی ہیں، تھوڑے تھوڑے صحیح بھی ہیں. اس لیے میں ایک لفظ کہتا ہوں کہ آپ کا جو مخالف ہے نا، جو آپ پسند نہیں کرتے، اس کے بارے میں آپ کہو کہ یہ بہت غلط ہے لیکن اتنا نہیں جتنا میں کہتا ہوں، اس سے تھوڑا سا کم. اور جس سے آپ کو عقیدت ہے اس کے بارے میں بولے بہت اچھا ہے، اتنا نہیں جتنا میں سمجھتا ہوں، اس سے تھوڑا سا کم. جیسے ایک امریکی اور ایک رشیا والا اور ایک پاکستانی سفر کر رہے تھے. امریکی نے کہا ہمارے ہاں سب میرین ہوتی ہیں جو سمندر کی بالکل تہ سے لگ کے چلتی ہیں. پاکستانی اور رشین نے کہا بالکل تہ سے. انہوں نے کہا بس تھوڑا سا اوپر، تھوڑا سا، بالکل تہ سے نہیں، تھوڑا سا. رشین نے بولا ہمارے جو جہاز ہیں بالکل آسمان سے چپک کے چلتے ہیں. امریکن اور پاکستانی وہ بالکل چپک کے، انہوں نے تھوڑا سا نیچے، اتنی ہائٹ پہ چلتے ہیں. پاکستانی کیا کرتا بھائی؟ پاکستانی کا دماغ چلتا ہے، آپ کو پتا ہے، بالکل آسمان پہ دماغ چلتا ہے پاکستان. اس نے کہا کہ ہم لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. بالکل ناک سے، تھوڑا سا تھوڑا سا. تو جتنی آپ کو اپنے لیڈر سے عقیدت ہے تھوڑی سی کم کر لو، اور جتنی مخالف سے دشمنی ہے اسے بھی تھوڑی سی کم کر لو تو اعتدال ہو جائے گا. باقی عقیدت، نفرت یہ تو زندہ لوگوں کی علامتیں ہیں تو ہوتی ہے، لیکن اعتدال سے. خیر بات کو میں بس ختم کر رہا تھا. وہ کیا بات چل رہی تھی؟ بس آخری سینٹینس ہے نانا کی تو چلی تھی. وہ میں اس کو مثال دے رہا تھا نا کہ وہ بریانی، وہ بڑی مزے کی بریانی نا، تو وہ میں ایک مثال دے رہا تھا کہ خوش رہنے سے آدمی کی عمر لمبی ہوتی ہے. تو ایک بچہ کسی بوڑھے میاں نے ایک بچے کو ٹوکا، بیٹا سگریٹ کیوں پی رہے تھے؟ بچے نے بولا کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بولا اس سے عمر کم ہو جاتی ہے. اس نے کہا میرے دادا تو 120 سال میں فوت ہوئے. ان کا کیا وہ سگریٹ ہی پیتے تھے؟ کہتے وہ کسی کے کام میں ٹانگ نہیں رہتے تھے. بچے نے غلط کہا، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن اتنی بات تو ہے کہ وہ دوسروں کی ٹینشن لیتے نہیں، تو آپ بہت زیادہ ٹینشن لے لو. تو ہاں میں وہ آیت بتا رہا تھا کہ کچھ آیتیں قرآن کی بڑی، تو ایسے کسی بدعتی مولوی سے پوچھا کہ یار بتاؤ قرآن میں اتنی ساری آیتیں، سب سے زبردست آیت کون سی؟ تو اس نے کہا سب سے قربان جاؤں قرآن کے احکامات پہ اور قرآن کی دعاؤں پہ، سب سے زبردست حکم جو قرآن میں لگتا ہے نا مجھے، وہ یہ ہے کلو واشربو، کھاؤ اور پیو. جس کو کھانے پینے کا شوق ہوگا اس کو قرآن کے احکام میں سب سے اچھا حکم کون سا لگے گا؟ کلو واشربو. اچھا انہوں نے کہا مولوی صاحب اتنی دعائیں اللہ نے
قرآن میں بیان کی ہیں، سب سے اچھی دعا آپ کو کون سی لگتی ہے؟ کیونکہ کھانے کے عادی تھے، انہوں نے کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. عیسائیوں نے دعا مانگی تھی اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار. تو جس کو کھانے کا ذوق ہوگا یہی ہے نا، ہم جس کو ذوق ہوگا آخرت میں بخشش ہو جائے، آخرت میں معاف کر دیا جاؤں، اس کو سب سے زیادہ ٹینشن گناہوں سے ہوگی، کیونکہ اللہ کی پکڑ کس پہ آتی ہے؟ گناہ پہ آتی ہے. اب اس کو اگر اللہ تسلی دے دے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو گناہ کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پہ ظلم کرے، تو ابھی مایوس نہ ہونا، ابھی موت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگ لے. اللہ اپنی معافی کا مطلب توبہ کرے، غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا. تو اللہ کہتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو وہ غفور اور رحیم پائے گا. کیا انداز ہے اللہ کا. دیکھو اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ معاف کر دے گا، نا 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 نا. دیکھو جب کوئی سیٹ کسی کے کہتا ہے میرے پاس آؤ گے نا جب ضرورت کے وقت تو پیسے مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا، یہ بھی ایک امید دلانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جتنے پیسے مانگو گے دے دوں گا، ٹھیک ہے ٹینشن نہ لو. ایک طریقہ ہوتا ہے بھائی تو آ ذرا میرے گیٹ پہ پیسے مانگ، ادھر پائے گا کوئی سیٹ آدمی ہے، اس کو پائے گا تو کسی سخی آدمی کو پائے گا. کیا مطلب میں تجھے دوں گا تو کہے گا یار کسی سخی سے پالا پڑا ہے میرا. تو اللہ کہتے ہیں اگر غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، توبہ کرو، آئندہ بچنے کی کوشش کرو اور مجھ سے معافی مانگو. یجد اللہ غفور الرحیم، تم اللہ کو غفور بھی پاؤ گے، گناہوں کو معاف بھی کرے گا اور گریوی بھی دے گا، رحمت بھی کرے گا الگ سے تم پر. اس لیے میرے بھائی اللہ نے، اسلام نے ہمیں اللہ کے بارے میں بتا دیا کہ وہ کن صفات کا حامل ہے. اسلام نہ بتاتا مجھے اور آپ کو پتا نہیں چلتا. تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کی رحمت اور شکر کا تقاضا یہ جو اس نے ہم پر احسانات کیا، ہم مانتے ہیں اس اللہ کو. ہم نہیں مانتے کہ یہ خود بخود ہو گیا سب کچھ، نا 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 نا، یہ خود بخود کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ نے کیا، یہ کسی نے کیا ہے. وہ خوش ہوتا ہے کچھ کاموں کے کرنے سے جن کو فرائض واجبات کہا جاتا ہے، کچھ کاموں سے بچنے کا اس نے حکم دیا جن کو حرام کہا جاتا ہے. حرام سے بچنا ہے اور فرائض و واجبات کو ہم نے پورا کرنا ہے. اور ہم نے یہاں کرپشن نہیں کرنی، یہاں دو نمبریاں نہیں کرنی. اس لیے نہیں کہ کینیڈا کے قانون میں کرپشن انلیگل ہے، وہ اس لیے بھی کرنی ہے، حکومت کے قانون کو بھی فالو کرنے کا اللہ ہی کا حکم ہے نا. لیکن اس لیے بھی کہ اگر ہم نے کرپشن کی یا دو نمبری کی تو کینیڈین گورنمنٹ، سوری کینیڈا نہیں امریکہ ہے، سوری امریکن گورنمنٹ بعد میں پکڑے گی، اللہ پہلے پکڑے گی. آپ یہاں چوری کرتے ہو، یہاں جو آپ کو سزا ملے گی وہ تو امریکن گورنمنٹ کی طرف سے ملے گی، اللہ کی طرف سے تو ہاتھ کاٹنا ہے. وہ نہیں کٹ رہے آپ کے، وہ ظاہر ہے حکومت کاٹے گی، وہ نہیں کاٹے گی تو پھر کون کاٹے گا آخرت میں؟ پھر وہ ڈبل کر کے دنیا میں ہو جاتا نا تو معاف ہو جاتا، وہ تو آخرت میں بہت سخت سزا ملتی. تو مسلمان ہر طرح کی برائی سے اس لیے بھی بچتا ہے کہ انلیگل ہے، اور اس لیے بھی بچتا ہے کہ وہ کیا ہے، حرام اور ناجائز ہے. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اسلام پہ چلنے کی اور سب سے پہلے اسلام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے.